بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد نبوی میں سے وہ حدیث جسے خماسیات الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیثیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور 5 کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں 5 طرح کی اچھائیاں ہیں، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں 5 برائیاں ہیں اور ان کے بدلے میں 5 طرح کے عذاب ہیں۔ تو آج ایک حدیث کا کچھ حصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے جماعت مہاجرین۔ یہ خاص طور سے مہاجرین صحابہ کو خطاب کیا، ورنہ پوری امت کو خطاب ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ باتیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ 5 ایسی چیزیں ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جب تم ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا تمہارے درمیان وہ 5 طرح کے گناہ رواج پا جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں 5 طرح کے عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ چاہی اور کہا، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ پناہ چاہتا ہوں اللہ سے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی تمہارے اس میں مبتلا ہونے سے پناہ، یعنی تم جو ہے ان باتوں میں مبتلا نہ ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی۔ اس میں سب سے پہلا گناہ، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں بھی جب کوئی برائی، فحاشی، بدکاری جب ظاہر ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور اتنی عام ہو جائے حتی یعلنوا بها کہ وہ علی الاعلان اسے کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر یہ برائی اگر آئی تو ان کے اوپر عذاب بھی اسی قسم کا، کیا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تو ان کے درمیان طاعون، ایسی بیماریاں جو کبھی اس قوم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں نہ سنی ہوں گی، ایسی بیماریاں ان کے درمیان آ جائیں گی۔ آپ غور کیجئے اس زمانے میں کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ شوگر بہت بعد میں ہم نے سنا، ایڈز بہت بعد میں ہم نے سنا، اس طرح کی جتنی بیماریاں آئی ہیں، طاعون آیا ہے، اور جب کوئی بیماری آتی ہے اور اس بیماری کا جب علاج دریافت ہو جاتا ہے، دوسری بیماری مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ارشاد کی حقانیت دیکھیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں یہ برائی کیسے پنپ رہی ہے۔ جب برائیوں کا احساس ختم ہو جائے یا برائیوں کو ہلکا جانے لگے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ کیا علل اعلان فحاشی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بچیاں غیروں کے ساتھ، وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر محرم کے ساتھ علل اعلان وہ جو ہے روڈ پہ، شاپنگ مال میں یا اور کہیں پہ وہ گھومتی رہے
اور ایسی حرکتیں وہ دونوں کریں کندھے پہ کندھے ہاتھ رکھ کر کے جو انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ یہ اس طرح کی بیماریاں جب آ جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے خبر میں پڑھا تھا غالباً میکسیکو میں وہاں کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اب پبلک پیلس پر بھی آدمی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے جو تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. یہ میکسیکو میں یہ قانون پاس ہوا ہے. تو اب وہ چیز تو ابھی ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے لیکن اس کی تمہید بن رہی ہے. تو اگر یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی برائیاں دیتا ہے اور اس طرح کی جو ہے بیماریاں دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جزاء وفاقا، بدلہ ایک دم برابر کا رہے گا. جرم جیسا رہے گا اسی طرح کی جو ہے اسی طرح کا عذاب اسی طرح کا وبال جو ہے بندے کے اوپر آئے گا. اس میں دیکھیں جرم کیا ہے. آدمی کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے جسمانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جسم کو لذت دینے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر عذاب بھی اسی طرح کا بھیجا ہے کہ اس کے جسم میں یہ بیماریاں پیدا کر دی ہیں. شوگر آ گیا ہے، آدمی بیکار ہو گیا ہے، کڈنی فیل ہو گئی، پورا وجود فیل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آدمی جیسا گناہ کرتا ہے ویسی آتی ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ کھانے والی چیزوں میں کیمیکل پڑ گیا ہے، اس میں انجیکشن لگتا ہے، اس میں انجیکشن لگتا ہے. یہ ظاہری اسباب ہیں. حقیقی سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. ہم نے جب اللہ کے حکم کو توڑا ہے تب یہ سبب پیدا ہوا ہے کہ اس میں انجیکشن لگ گیا، اس میں زہر پیدا ہو گیا، اس میں جو ہے کیمیکل مل گیا ہے. ورنہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے میں خالص رہتے تو غذائیں بھی ہمیں خالص ملتی. اچھا یہ برائیاں جو ہوتی ہیں قرب قیامت کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا جہاں ذکر کیا تو ارشاد فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے برائی، یہ جب برائیاں پھیلتی ہیں نا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام وہ جانے، اسے حساب کتاب دینا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، میری بھی نسلیں ہیں، میرے بھی بیٹے پوتے پوتیاں ہیں، ان کو بھی یہ گناہ آ سکتا ہے، ان کے اندر بھی یہ وبال آ سکتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں اور آدمی جو ہے آنکھ بند کر کے رہتا ہے. جبکہ جب اس طرح گناہوں کو ہلکا لیا جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے اس عذاب میں اچھے لوگ بھی نہیں بچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے. اور فرمایا تھا کہ یاجوج اور ماجوج کا جو ہے کہ دیوار اتنی کھل گئی ہے، ایسے اشارہ کر کے بتایا تھا اتنی کھل گئی ہے. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ہمارے درمیان تو نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں کی وجہ سے تو اللہ کا عذاب ٹل جایا کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثرت الخبث، ہاں جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو سب کے سب اسی لپیٹ میں لے لیے جاتے ہیں. اللہ کے حکم کو توڑا جائے اور کوئی اسے ہلکا نہ سمجھے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب ہے آنے والا ہے. میں نے وہ حدیث آپ لوگوں کو سنائی ہے، کئی مرتبہ میں نے اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ پچھلی قوموں میں عذاب کا حکم ہوا، فرشتہ آیا اور آ کر کے واپس چلا گیا. تو اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے عذاب اس قوم کے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ وہاں تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کیا ہے. اس نے تیری نافرمانی اتنی دیر بھی نہیں کیا جتنی دیر میں پلک جھپکتی، یعنی ایک لمحہ بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کیا ہے. تو ہمیں حیا آئی کہ جہاں اللہ کا ایسا نیک بندہ ہوتا ہو وہاں پر ہم کیوں عذاب اللہ کا اتاریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اقلب علیہ وعلیہم، زمین پلٹ دو اور اس کے ساتھ اس کو بھی پلٹ دو. حالانکہ وہ نیک بندہ تھا، ایک لمحہ بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کیا تھا، لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ، کیونکہ میرا حکم توڑا جا رہا تھا اور اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں پیدا ہوا.
کبھی اسے فکر نہیں ہوئی کہ ہاں اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور کبھی بھی جو ہے اس کا دل نہیں محسوس کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب نے فرمایا کہ اسے بھی پلٹ دو۔ تو جب عذاب عمومی آتا ہے تو اچھے لوگ بھی نہیں بچتے ہیں، اس میں جو ہے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے، تو ویسے جو ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اگر نوجوان طبقہ یا چھوٹے بچے یا کوئی بھی بگڑے ہوئے آدمی اگر کوئی ایسی بیماریاں لے کر کے آئیں یا برائیاں لے کر کے آئیں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنی طاقت سے اسے روکے، اگر طاقت ہے تو اسے اپنے ہاتھ اور طاقت سے روکے، اتنی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، اور اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا تو جان ہی لے۔ اور دل میں برا جاننے کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وذاک اضعف الایمان، سب سے کمزور حصہ ایمان کا یہی ہے کہ آدمی دل میں برا جان کر کے گزر جائے۔ تو جب برائیاں آتی ہیں تو ایسی صورت میں اچھے لوگ بھی اسی میں پس جاتے ہیں، اور جب برائیوں کو ہلکا سمجھا جانے لگتا ہے تو جو ہلکا سمجھتا ہے وہ بھی جو ہے اسی میں چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنی ایسی برائیاں ہیں جسے آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنا مسلمانوں نے؟ داڑھی چھلانا تمام مذاہب میں حرام ہے، جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں سب میں حرام ہے، لیکن آج اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، آج اس چیز کو جو ہے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، چاہے امام احمد ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو ایک مشت سے کم رکھنا، یعنی ایک مٹھی سے کم رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ برائی ہمارے درمیان ایسی نہیں ہے جسے ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کی عورتوں کی بے پردگی کا تو یہ عالم ہے کہ اب اگر نقاب لگا کر کے ہماری بہن بیٹیاں نکلتی ہیں تو بھائی کو شرم آتی ہے، باپ کو شرم آتی ہے، تو کیا یہ گناہوں کا تصور ختم نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ تو حالات تو بگڑیں گے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، میری امت جب 15 قسم کی برائیاں کرتی ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس پہ آسمانی بلائیں، زمینی وبائیں، اور حکومت کی جانب سے ظلم و ستم اور بارشوں کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، بس ایک طرح سے میں بتاتا چلا جاؤں گا تھوڑی بہت تشریح کر کے، اور آپ لوگ اسے یاد کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے دیکھیں اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل اس کا بتایا، دیکھیں۔ فرمایا اذا کان المغنم دولا، پہلی برائی، جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے۔ ایک تو مال غنیمت کا تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والامانۃ مغنما، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھے آدمی، کسی کی امانت ہو یا قوم کی امانت ہو یا ادارے کی امانت ہو، اس امانت کو آدمی مال غنیمت سمجھ کر کے اسے اڑاتا پھرے، تو ایسی صورت میں وبائیں آ جاتی ہیں۔ اور کیا چیز؟ والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو آدمی جبرن ٹیکس سمجھنے لگے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے۔ 18% جی ایس ٹی یا 5% سے کم کہیں پہ ٹیکس ہے نہیں، کم سے کم 5% جو آپ کے دودھ دہی کے اوپر ہے۔ اب 5% سے لے کر کے 28% تک ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، باقی کاروباری لوگ اور زیادہ جانتے ہوں گے، اور پھر اس میں بھی پتہ نہیں کیا ملا جلا کر کے وہ 40-45% حکومت جو ہے دبا لیا کرتی ہے لوگوں کے مال کو، وہ بھی آدمی چوری چکاری کر کے جو ہے وہ اتنا دیتا ہے۔ تو لیکن جو ہے اس چیز کو دینے کے بعد آدمی گھر پہ آتا ہے، ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے ٹیکس دے دیا ہے، اب میرا مال محفوظ ہے۔
جبکہ کوئی ضمانت نہیں ہے کب حکومت کون سا ایکٹ لے کر کے آ جائے اور کون سی وہ کمی نکال دے اور آپ کی پورے کاروباری زندگی کی چھان بین کر دے اور آپ کو اٹھا کر کے اندر کر دے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، زکات دو تمہارا مال محفوظ ہے۔ حسن یحسن و تحسین کے معنی آتے ہیں مضبوط دیوار کھینچ دینا۔ قلعے کی دیوار دیکھیں نا کتنی مضبوط ہوتی ہے، اسے حصار کہا، اسے قلعے کو حصن کہا جاتا ہے، اسی لیے مضبوط حصار رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کے ارد گرد زکات کی جو ہے چار دیواری کھڑی کر دو، زکات دو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خشکی ہو کہ تری ہو، کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان کا مال اگر ضائع ہوتا ہے تو صرف اس لیے الا بحبس زکات، زکات نہیں دیا اس لیے۔ تو زکات کو جب جبرن آدمی ٹیکس سمجھنے لگے، ٹیکس سمجھ کر کے دینے لگے، ایسا ہوتا نہیں ہے، دینے والے کے دل سے آپ پوچھیں۔ اور کیا اس بات پہ غور کریں، کتنا ہو گیا؟ 3۔ چوتھا دیکھیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، آدمی اپنے جورو کا غلام ہو جائے، اپنی بیوی کی سنے۔ 5واں وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کا بن جائے۔ وَجَفَا أَبَاهُ، اور باپ کو چھوڑ دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ماں کا حق ہے کہ ماں کی فرما برداری کی جائے، ماں کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ جوری کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرے، وہ باپ کو چھوڑ کر کے دوست کے ساتھ گلچھرے اڑاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ اپنے ارد گرد میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے سنائی ہے کسی دن ابھی جلدی، جس میں ایک صاحب تھے، ان کا جو ہے اخیر وقت تھا، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، زیادت کے لیے آئے، پوچھا ماں کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ رہتی، بلایا، کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو، کہا نہیں معاف کروں۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ اتنی تھی کہ یہ جب کوئی چیز لاتا تھا تو پہلے بیوی کو دیتا تھا، ایسا نہیں کہ مجھ کو نہیں دیتا، مجھے بھی دیتا تھا، لیکن دیتا پہلے بیوی کو تھا، بعد میں مجھے دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے ماں کے دل کے اوپر ایک ٹیس لگی ہے، اور پھر اس کا وبال یہ ہے کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے مصیبتیں ہمارے درمیان ہیں، جن کے اندر ہے وہ غور کر لیں اپنے ہاں کہ آدمی اپنی بیوی کا غلام ہو جائے، ماں کو کی نافرمانی کرے، بر صدیقہ، اپنے دوست کا وفادار ہو جائے، وجفا آباہ، اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ جبکہ ماں باپ کے بارے میں اسلامی حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ، اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، اور ان کی وہ باتیں مانی جائیں جو دنیا سے متعلق ہیں، جو دین کے خلاف ہیں وہ باتیں نہ مانی جائیں۔ قرآن نے صاف اسی کا حکم دیا ہے۔ اور کیا چیز؟ 1 2 3 4 5 6 7 ہو گیا۔ 8واں دیکھیں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ گل گپاڑے ہونے لگے۔ یہ تو میں اتنا کہہ کے گزر جاؤں گا کہ ہماری مسجد والوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سردار وہ ہو جائے جو سب سے گھٹیا آدمی ہے، سب سے ذلیل آدمی ہے، وہ قوم کا سردار بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت لوگ اس لیے کریں کہ اس کی شرارتوں سے میں بچا رہوں۔ وہ کسی کو سلام کرے یا کسی سے تعلقات اس لیے استوار رکھے کہ بہت نالائق آدمی ہے، اس سے بنا کر کے رکھنا پڑے گا، نہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ تو ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی تعظیم اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کی جائے۔ وشربت الخمور، شرابیں پی جانے لگیں۔ ولبس الحریر، ریشم کے کپڑے مرد پہننے لگیں۔ واتخذت القینات والمعازف، گانے بجانے میوزک یہ باتیں عام ہو جائیں۔ دیکھ لیں ہمارا نوجوان سوتا ہے تو میوزک سنتے سنتے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے میوزک سنتا ہے، اس کے کان میں میوزک کے علاوہ کوئی آواز نہیں جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر سننے کے لیے کہہ دو تو اس کے جو ہے دل نیچے اوپر ہونے لگتا ہے۔
3 گھنٹہ 3.5 4 گھنٹہ بیٹھ کر کے فحش ویڈیو دیکھ لے گا، فلمیں دیکھ لے گا، نہ جانے کیا کیا دیکھ لے گا، اور 45 منٹ اگر اسے تقریر کرنے کے سننے کے لیے کہہ دو، دین کی باتیں سننے کے لیے کہہ دو، تو اس کے جو ہے سارا کاروبار چوپٹ ہونے لگتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور آخری بات کہ اس امت کے اخیر زمانے کے لوگ پہلے کے لوگوں یعنی ہمارے اسلاف کو برا بھلا کہنے لگے. ہے نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والے نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ، پاکستان میں کھل کھل کر کے گالیاں نہیں دی گئی ہیں حضرت عائشہ کو؟ اور یہ سب جو ہے ایک ہماری سنی تنظیم ہے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس امت کے اخیر زمانے کے لوگ پہلے زمانے کے لوگوں کو یعنی اسلاف کو، بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کرنا کیا ہے؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً أَوْ خَصْفًا وَمَسْخًا. تو اس وقت لوگ انتظار کریں کس بات کا؟ ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، عذاب کا، وبال کا، خسفاً ومسخاً، زمین کے دھس جانے کا، زلزلے کا، لوگوں کے چہروں کے مسخ ہو جانے کا آدمی انتظار کرے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے ان 15 بلاؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک ایک بلا ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی. 15 بچنے کی سیدھی سی بات یہی ہے کہ باتیں چھوڑ دی جائیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ماں کی فرما برداری کی جائے، باپ کے ساتھ وفاداری کی جائے، آدمی ریشمی کپڑا پہننا چھوڑ دے، میوزک چھوڑ دے، گناہوں کو ترک، یہی سیدھی سی بات ہے ایک دم. تو عام تو ہے ہی وہ، تو اس میں کیا ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نے میں نے بتایا نا کہ آنکھیں بند کر کے معاشرے میں رہنا، کوئی گناہ کرے یا کوئی برائی کرے تو کہنے کہ وہ اس کا کام ہے، وہ جانے. تو یہ ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ برا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الناس اذا رأوا منکر، اگر لوگ برائی کو دیکھیں فلم یغیروا، اور اس برائی کو نہ بدلیں اور اسے نہ روکیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے. اور پھر ایک مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. دیکھیں مثالیں تو بیوقوفوں کو دی جاتی ہیں، ہم واقعی بیوقوف ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ اللہ کے احکامات میں جو ہے مداہنت کرنے والا، لیپا پوتی کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہے مثل قوم استہموا سفینۃ، جیسے کچھ لوگ ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے اور کشتی کے 2 مرحلے ہیں، ایک نچلی منزل ایک اوپر کی منزل، کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں. فصار بعضهم فی اسفلها وبعضهم فی اعلاها، کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ اوپر ہیں. فکان الذی فی اسفلها یمرون بالماء علی الذین فی اعلاها، جو نیچے رہتے ہیں کشتی کے نچلے حصے میں، انہیں پانی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کر کے نیچے جاتے ہیں، کیونکہ نیچے سے پانی لینے کا کوئی ان کے پاس سہولت ہے نہیں، ان کو پانی اوپر ہی سے آئے گا، کیونکہ نیچے سے اگر وہ پانی لیں گے تو وہ پورا تختہ ہٹائیں گے تو پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پانی لینے کے لیے اوپر آئے، اور اوپر آتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ شخص سوچتا ہے کہ جب اوپر تکلیف ہی ہوتی ہے تو میں نیچے کوئی انتظام کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَاسًا، کلہاڑی اٹھایا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اور نیچے جو ہے کشتی میں سوراخ کرنے لگا. کیوں؟ جب لوگ آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میرے اوپر جانے آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو میں نے سوچا میں اپنے پانی کا انتظام یہیں کر لوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدِهِ،
اگر لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک دیا، اگر لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے روک دیا، انجو ہو و نجو انفسہم، تو اسے بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ وَإِن تَرَكُوا، اور اگر چھوڑ دیا، اہلکوہ و اہلکوا انفسہم، تو اسے بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے، اس کو بھی ہلاکت، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے، کیونکہ اگر چھوڑ دیا، اس نے سوراخ کر لیا تو کشتی سب کو لے ڈوبے گی۔ تو ایک معاشرے میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بدن، مسلم معاشرے کی مثال ایسے جیسے ایک بدن، ایک جسم ایک جان۔ مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، آپسی بھائی چارے میں ایک مسلمان معاشرے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بدن کی، کہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ بدن کا ایک حصہ تداعی لہ عضو، کہ اگر شکا لہا اذا اشتکا لہا عضو تداعی لہا سائر الجسد، اگر بدن کے ایک حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے پورا وجود پریشان رہتا ہے۔ پیٹ میں درد ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، آدمی کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے، پورا وجود کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ جو ہے ہمارے اپنے اسلامی معاشرے کی خوبصورتی اسی بات میں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں جو تعلیمات نبوی ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا نا 5 برائیاں آئیں گی، 5 طرح کے عذاب، باقی کل انشاءاللہ، زیادہ دیر ہو جاتی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔